اس وظیفے کو نہیں چھوڑے. سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا. پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر. اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے. بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کرے نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے. اس وظیفے کو نہیں چھوڑے اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں. آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے، روح طاقتور ہوگی، اس کو بھولنا نہیں. اور دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت چونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل بریلوی سے وابستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ انہی سے وابستہ ہیں. اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں. یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی. اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک. یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، ایک بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے. درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں. آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں، کوئی رات ایسی نہ آپ کی اہلیہ روز کہتی آٹا ختم ہو گیا اور روز تھیلا تھما دیتی آٹا لے آئے. ہم اتنے بڑے عالم تھے، 2 4 5 دفعہ تو وہ گئے، پھر اب ہر جگہ سے ملتا بھی نہیں تھا تو انہوں نے پھر تھمایا تھیلا تو سمجھایا کہ نہ اتنا تنگ کرو، تھوڑا گزارا کرو، سب کے ساتھ ہی حالات ہیں. وہ پھر انہوں نے کہا تو غصہ بھی بندہ ہو جاتا ہے. تو غصے میں کئی دفعہ ہم ایسی بات بھی کرتے ہیں جو بعد میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ ذرا زیادہ ہو گئی یار. خود پچھتاوا ہوتا ہے، مانے چاہے نہ مانے، احساس ہوتا ہے کہ یہ جملہ تیز نکل گیا، نہیں کہنا چاہیے. تو امام صاحب اتنا ناراض ہوئے اپنی اہلیہ سے کہ کہنے لگے آج کے بعد تو نے تھیلا تھمایا نا آٹے والا یا آٹے کا کہا تو یہ 3 طلاقیں، تو فارغ ہے میری طرف سے. بڑھاپا ہے، اتنی عمر ہے، اتنے سخت بات کہہ دی، اہلیہ رونے لگی. امام صاحب بھی پریشان ہو گئے. بعد میں انہوں نے پیغام دیا اب کرنا کیا ہے. کہنے لگے کچھ سوچتا ہوں. آپ کی اہلیہ کو پتا تھا کہ امام اعظم ان کے شاگرد ہیں، ہمارے بڑے فرما بردار ہیں. انہوں نے نا 1 2 دن کے بعد پیغام بھیجا کہ اب آٹا بھی ختم ہے، کہنا بھی ان کو ہی ہے. اور انہوں نے بڑی سخت بات کر دی ہے کہ اب کہا تو 3 طلاقیں. تو امام صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ اب بتائیں کرنا کیا ہے. پیغام بھی انہی کو دینا ہے، شوہر بھی میرے یہی ہیں، پردہ دار عورت ہوں، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی. اور انہوں نے کہہ دیا اگر آٹے کا میسج دیا تو 3 طلاقیں. تو امام صاحب کہنے لگے میری استانی سے، میری اماں سے جا کے کہو، مشکل بات ہی کوئی نہیں. استاد جی کو کہنا نہیں آٹا لے آئیں، کوئی ضرورت نہیں. جب وہ سو رہے ہونا تو آٹے والا تھیلا ان کے کرتے سے باندھ دیں، اٹھیں گے تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آٹا گھر میں ختم ہے. تو حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سو کے اٹھے تو کرتے کے ساتھ آٹے والا تھیلا بندھا تھا. دیکھ کے مسکرا پڑے، کہنے لگے بتاؤ ابو حنیفہ کے پاس کون گیا تھا، بتاؤ مسئلہ کس نے پوچھا ہے جا کے، وہاں سے کون سبق یاد کر کے آیا ہے. بڑی ٹھنڈی ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا. اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما. جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا. جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا. یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے.
इससे इंसान बावकार और मुतमईन हो जाता है।